سارے مل کے درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الانام سید کائنات فخر موجودات آپ دی ذات کے اتنے درود شریف اس بعد گزارش ہے کلام مجید فرقان حمید 21 سے 12 اس میں جو ایک دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح تجویدی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والیاں اپنی جان تو زیادہ عزیز ہیں. ایمان والیاں اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والیاں اپنی جان تو زیادہ عزیز ہیں. یہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ آئے ایمان والے نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ عزت زیادہ حق دینا چاہیے. ساری جانا ہوتے سب تو زیادہ حق کیا کہندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. اس آیت دا اس حصے دا ترجمہ ہے. اگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں ہیں نا اور ایمان والیاں دی ماواں ہیں. بے شک ایمان والیاں دی ماواں ہیں. اتنے دو چیزاں ہیں نا. یا تو جڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ماں تسلیم نہیں کرتا یا تو ایمان والا نہیں ہے. یا تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. لہذا جڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ماں تسلیم نہ کرے وہ قرآن پاک دا انکاری ہے. کیونکہ قرآن پاک کے لفظ واضح ہیں ترجمہ اور تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں جڑیاں ہیں وہ ایمان والیاں دیاں ماواں ہیں. تو جڑا بھی ایمان والا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں ماں تسلیم کردا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں تہاڈی جئی عورتاں زمانے دے وچ کائے نہیں. اللہ اکبر اللہ. تہاڈی جئی عورتاں زمانے دے وچ کائے نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے ارشاد فرمائی ہے. پھر انہاں دے درجات انہاں دے مقام ویکھو نا. ساڈے گھراں دے وچ ہر وقت رولا پیا ہوندا ہے بھئی ساڈے جڑا ہے نا بیویاں دا ساڈی بچیاں دا ساڈی بہناں دا ساڈی ماواں دا کہ وہ سانو جڑا گھر والا خرچہ ہی نہیں دینا. وہ بھی تو ویکھو نا کہ جنہاں دے گھر دے خرچہ ہوندا ہی نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا
6-6 7-7 ਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਬਲੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ। 6-6 7-7 ਦੇ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے 6-6 7-7 دے گھر دے وچ اگ نہ بلدی۔ کیڑا گھر جے دے وچ دیوار دے وچ 2-3 واری اگ نہ بلدی پئی ہوے، شکوے اتنے چلدے رہندے۔ ہاں جی ون پونے کھانے کھاندے رہندے تے گہرے مڑ بھی ہوندے، شکوے مڑ بھی ہوندے، لیکن او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں جنہاں دا گھر دے وچ کھاون نوں کچھ ملدا بھی نہ پھر بھی صبر تے شکر کیتا ہویا ہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تہاڈی ورگیاں عورتاں زمانے دے وچ کائے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنہاں دی شان دے وچ حدیث بیان کرے او ہور گل ہے، جی شان قرآن بیان کرے نا وہ معنی رکھ دی۔ حدیث تے کسی نے اعتراض لگا لیا بھائی یہ صحیح نہیں، حسن نہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، لوگوں نے اعتراض لگا لیا۔ کسی نے آخیا صحیح ہے، کسی نے آخیا صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن پاک دے لفظوں کے اوپر کون اعتراض لگا سکتا ہے؟ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تہاڈی جئی عورتاں زمانے دے وچ گئے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی آیت نازل فرمائی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے واسطے قرآن پاک نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكُرْنَ مَا يُتْلَى، وَذْكُرْنَا یہ لفظ جڑا ہے نا یہ تسنیہ ہے۔ وَذْكُرُوا ہوتا ہے جمع مرداں واسطے، زیادہ مرد، یاد کرو، مرد یاد کرو۔ تے وَذْكُرْنَا جڑا ہے یہ زیادہ عورتوں دے واسطے، تو لفظ کی آ رہے ہیں، تسنیہ لفظ آ رہے ہیں، یعنی مخاطب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں مخاطب ہے۔ فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے نال مخاطب ہے۔ اسے عید دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ، اللہ تعالیٰ تہاڈے کولوں ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے، تانوں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ آیات، ایک آیت کہ آیت تطہیر جس نو آکھیا جاتا ہے، یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج واسطے ہے، اور جو قرآن پاک نے اہل بیت دا لفظ استعمال کیتا ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی واسطے ہے، بیویاں واسطے ہے۔ تو میں دسیا ہے نا کہ لفظ جنہیں نے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کینوں کیتا وَذْكُرْنَا، عورتاں۔ تو کوئی اگر یہ آکے کہ اہل بیت دے نال میں پیار کردا ہاں، اہل بیت دے نال میں پیار کردا ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار نہیں کردا، تو اس دا اہل بیت نال کوئی پیار نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت دے وچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ ہاں جی، آپ دا گھرانہ سارا شامل ہے۔ اور ایک اور چیز کا بھی فرق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ اہل بیت ہے، اور جڑا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گھرانہ انہوں نے اہل بیت دے وچ شامل کیتا گیا۔
اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر فرمایا، اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کو محفوظ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا حضرت لوط علیہ السلام دے گھر کو محفوظ فرمایا، لفظ والا ہو کے اہل بیت لفظ ہے، فرمایا اِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے آپ دی بیوی دے۔ دو اللہ دے نبی ایسے گزرے ہیں جنہ دی بیویاں کافر ہاں، جنہ دے وچ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی بھی کافرہ، حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی بھی کافرہ، لیکن ایک چیز کا فرق ہے کہ اسلام تو پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمن تو پہلے کسے کافر دے نال نکاح ہو جاندہ ہا، عورت کافر ہو گیا مسلمان دا نکاح ہو جاندہ ہا، لیکن جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ مشرک عورتوں نہ نکاح نہ کرو جتنا کہ مسلمان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا اگر کوئی اہل بیت کا تصور دینا ہے تو اس نے اہل بیت وچ اللہ دے نبی دی اور دوسرا ازواج نے بھی شامل کرنا ہو سی گیا، کیونکہ اہل بیت جو قرآن پاک نے لفظ استعمال کیتا ہے نا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں واسطے استعمال کیتا ہے، وہ اگر اس ایسا تصور دینا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک مرد پیدا کیتے ہیں، ناپاک عورتوں واسطے ناپاک مرد پیدا کیتے ہیں، والخبیثون للخبیثات، ناپاک مردوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک عورتوں پیدا فرمایا ہے۔ یہ پتہ ہے کہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ یہ آیت ادو نازل ہوئی ہاں جدو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اوتے بہتان لگایا گیا ہاں۔ خدا واقعہ بھی مختصرا نہیں ہے کہ غزوہ بنی مستلق اس تو واپسی تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ مبارک آ کہ جدو مدینہ شریف تشریف لے آنا باہر پڑاؤ کرتے ہیں اور رات باہر گزارنی، دمی ساجرے مدینہ شریف جانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر سمیت اتھے مدینہ شریف تو باہر پڑاؤ کیتا۔ صبح دے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لے گئی ہیں، جس طریقے نال ساڈے زمانے دے وچ باہر عورتاں جاندیاں صبح سویرے باہر گئیاں، ایدو قافلے دے اٹھیون دا وقت قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آئیاں ہیں نا باہر ہو کے تو قافلہ نکل گیا، ہن آپ اس جگہ دے آ کے بہ گئی، بہ کے روندیاں پیاں ہیں۔ پچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی ایک دو صحابی تو ذمہ لایا ہوندا کہ جدو تو قافلہ چلا جائے تو پچھو آنا ہے، دیکھنا کسے قافلے والے دی کش ڈہ گئی ہوئے جا کے لے آئے۔ ہن او آیا تو اس نے ویکھیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھیاں، آپ کی عمر مبارک بڑی چھوٹی، بعد روایتیں کندہ 11 سال آپ کی عمر مبارک تھا، 12 سال ہاں 14 سال کا بھی ذکر ہے، 9 سال کا بھی ذکر ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی ہوئی ہے۔ ایڈی عمر جو چھوٹی ہیں قد بھی ہولا جہا ہاں اس وقت، جس اٹھ دے وچ آپ ہاں جس کچاوے دے وچ آپ آن وہ کچاوے والے نو حکم ہی نہ کیونکہ پردہ ہے، حکم ہی نہ آپ کے اٹھ دے وچ بیٹھے ہیں تو کچاوا اٹھے ہے، پتہ ہی نہیں لگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ ہیں یا نہیں ہے۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تے موجود ہیں. اور قافلہ والا وہ بندہ جڑا پیچھے آندا ہے اس نے آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کے اپنے قافلے سے بٹھا لیا. بٹھا کے مدینہ شریف لے آندا. ہن لوگاں نے منافقاں نے الزامات گھڑنے شروع کر دیے. کچھ نے کیویں گل کیتی, کچھ نے کیویں گل کیتی. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الزام لگے. طرح طرح کے لوگوں نے گل کیتا گلاں کیتیاں جویں تسی ویکھ سکدے ہو کہ زمانہ کیویں ہوندا ہے. جے منہ جویں گل آئی اس نے ایویں وگا دیتی. کئی منافقہ دے نال کئی ایمان والے بھی شامل ہو گئے, انہوں نے بھی الزامات لگائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک دے وچ آیات نازل نہیں کی 2 مہینے تک وہی نہیں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رس کے اپنے والد کے گھر تشریف لے گئی ہیں. رس کے گھر لے تشریف لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ نے بھی خاموشی اختیار کی تھی کہ جو بھی ہوسی اللہ تعالیٰ اس کا خود ذکر فرما دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مہینوں تو بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دی وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دی 18 آیات نازل فرمائیاں. 18 آیات, ہاں جی 18 آیات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اور کسی مسلمان عورت یا مرد دے تے الزام لاندا ہے تو انہوں چاہیے یا تو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء 4 گواہ لے آئے. 4 گواہ لے. جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیتا نا ادو ہی آیا. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, جڑے بیویاں تے الزامات لگاندے انہاں دا بھی اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے نال ذکر فرمایا. پھر انہاں کول گواہ نہیں ہوندا, انہاں دے کول لعان کرایا جاندا ہے. وہ مرد بھی جڑا ہے قسم اٹھائے گا, عورت بھی قسم اٹھائے گی 4 دفعہ اگر گواہ نہیں ہے. تو یہ سارا آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے وچ قرآن پاک وچ بیان فرمائی. اور اس عورت دا کیا مقام ہو سی جن دی شان اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرمائے اور فرما دے کہ الخبیثات للخبیثین. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاک عورتوں واسطے میں ناپاک مرد پیدا فرمائے. تسی ویکھو نا عموماً جیو جا گھر والا ہوتی بیوی کو ہوتی یہ جیو جا لطر ہو جی ٹاکی اللہ تعالیٰ نے دنیا دے وچ نظام چلایا ہوا ہے. لیکن جڑے پاک مرد آن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیویاں بھی پاک عطا فرمائیاں. ہاں جی قرآن پاک کے آگدا پیا کہ ناپاک عورتوں واسطے ناپاک مرد ہیں اور ناپاک مردوں واسطے ناپاک عورتیں ہیں. الطیبات للطیبین, پاک عورتوں واسطے اللہ تعالیٰ نے پاک مرد پیدا فرمائے. یعنی قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالی دوسرے لفظوں دے وچ آکھدا پیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پاک ہیں. آپ پاک ہیں. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویں تسی پاک ہو اللہ تعالی نے تانوں بیوی بھی پاک عطا فرمائی. جویں تسی پاک ہو نا بیوی بھی پاک عطا فرمائی ہے. تو فرمایا وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ, اور پاک مردہ واسطے پاک عورتیں پیدا فرمائی ہیں. پاک مردہ واسطے پاک عورتیں. ہوں ایک اور ایک چیز ہے میں گل کر دوں. ایک بندہ ایسا ہے کہ جن دی ماں ٹھیک نہیں, وہ کردار ٹھیک نہیں, ماں جن کردار ٹھیک نہیں,
اس بندے کو پوچھو نا وہ اپنی ماں دے اتنے الزام لگان تو پہلے 1000 بار سوچے گا، انہیں بارے برے لفظ استعمال کرن تو پہلے 1000 بار سوچے گا، لوگاں دے منہ ڈکے گا، انہوں جواب دے گا۔ لیکن کیوں جے افسوس ہے کہ جڑی ایمان والے دی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی شان دے کوئی بکواس کرے ساڈے کو جواب ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے میں ارشاد فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ کہ پاک عورتوں واسطے اللہ تعالیٰ نے پاک مرد پیدا فرمائے، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ پاک مردوں واسطے اللہ تعالیٰ نے پاک عورتیں پیدا فرمائیں، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی جن دے اتنے الزام لگا ہے وہ دوویں بری ہیں، انہوں نے غلط الزام لگایا ہے، اولئک مبرؤون بری، لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ کریم۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے مغفرت بھی رکھی ہے، بہت بڑا اجر بھی رکھی ہے۔ اوے کو نا یار لہم مغفرۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے واسطے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں مغفرت رکھیے، لہم مغفرۃ، میں انہاں دے واسطے مغفرت رکھیے، بخشش رکھیے، وَأَجْرٌ کریم، اور بہت بڑا اجر رکھیا ہے۔ اللہ اب ایک نا جتنا دیگر اللہ دے گھر اللہ دی مسجدہ آباد ہیں، جتنا دیگر قرات کرن والے، تراویح پڑھن والے، قرآن پڑھن والے پڑھتے رہن گے، ادوں تک یہ لفظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے وچ وہ دہراندے رہن گے اور آکھدے رہن گے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے پاک مرداں واسطے اللہ تعالیٰ نے پاک عورتاں پیدا کیتیاں ہیں، بے شک آدھے رہن گے، پھر آکھدے رہن گے اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے بہت بڑا مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا۔ اے تا قرآن پاک دی ایسی آیات ہے نو وچوں نکلن دی واہ ہی نہیں ہے۔ بے شک اور پھر حدیث شریف میں جاندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابیاں دا اے طریقہ انہاں دا طریقہ کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر ہوندے آن اس وقت توحفے ڈھیر لے آندے ہیں، توحفے لے آنے لیا کے دینے، اور باقی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نا انہوں نے گل محسوس کی تھی، انہوں نے آکھیا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے وچ اعلان کر دیو کہ تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ، جیڑی بیوی دے کول بھی تشریف فرماؤ تو ہاڈے کولے تحفے تحائف اسی طریقے نال آنے چاہیے، آندے رہن۔ ابھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگ تحفے دیندے ہیں، تحفے دیندے ہیں، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لیا کے دیتا ہے، کچھ نے کھانا پیش کیتا، اے انہاں دا طریقہ ہوندا ہاں۔ تا انہوں نے آکھیا یا حضرت اعلان کر دیو تسی جتنے بھی ہو نا تحفے دیتے کرنے، جو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے وچ تحفے جاندے، باقی حال نہیں جاندے، یہ طریقہ غلط ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتو لا تؤذوننی فی عائشہ، اے عورتو مینو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے مینو تکلیف نہ دیتے، مینو قسم خدا دی جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے، مینو قسم خدا دی جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بستر تے بھی ہونا اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہا۔ سبحان اللہ، یعنی باقیاں دے وچ خاصیت نا، باقیاں دے وچ خاصیت نا، اے مقام صرف اللہ تعالیٰ نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حصے دے وچ فرمایا، اور اے بخاری اور مسلم شریف دی متفق علیہ حدیث ہے جن دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مینوں قسم ہے خدا دی جن دے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بسترے تے بھی ہونا تے اللہ دا قرآن نازل ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کدی کدی بھائی اینج نازل ہوندی آ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے وچ ہوندا، کدی آپ دے پٹ مبارک دے اوتے ہوندا قرآن نازل ہوندا، تو آپ فرماندیاں کہ مینوں یہ محسوس ہوندا جویں میرا پٹ ٹرٹ جائے، اتنا بھار ہوندا، اتنا وزن ہوندا۔ اور ایک اور روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک گواڈی جڑا کہ فارسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تیار کردا ہے، دعوت تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوندا ہے، آخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعوت قبول کر لو، میری دعوت قبول کر۔ آپ نے فرمایا کیا اس دعوت دے وچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے؟ اس نے آخیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جا میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا، جا میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا۔ پھر دوسری دفعہ اس نے اسی طریقے سے دعوت پکائے، آپ نے اسی طریقے سے پوچھا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت ہے؟ اس نے آخیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا۔ پھر تیسری دفعہ اس نے اسی طریقے سے آخیا تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے آخیا جی ہاں۔ تو پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو نال لیا اور انہوں دی دعوت تے گئے۔ اور ایک روایت دے وچ آندا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان دے بہت بڑے ولی ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کہ ہر جمعرات نو ختم دیوانا، ہر جمعرات نو ختم دیوانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے ثواب کو جانا، ہر جمعرات نو جن میرا طریقہ ہوگا۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے تشریف لے آئے اور فرماندے ہیں اے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں کھانا بہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے وچ کھانا، اور بھائی اللہ میرا جڑا اجرا ہے، جڑا اجرا مبارک ہے نا، جڑا اجرا مبارک ہے جتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، اے کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، بے شک ایک کمرہ کہندا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، جڑا دشمن ہوئے جاوے ہی نہیں، کمر کے دے بوئے تے جاندہ بھی ہیں، یہ کمرہ تو ہوتا ہی جنہا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ فرماندے ہیں اے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے وچ بہ کے کھانا، اور بھائی طریقہ یہ ہے کہ جڑا مینوں ثواب پہنچائے نال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام بھی لے، میں انہاں دے گھر بہ کے کھانا ہے جی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں، اور آخری گل میں بیان کر کے گل ختم کرتا۔ ایک روایت دے وچ آندا ہے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگاں دے وچ تانوں سب تو زیادہ کون محبوب ہے؟ کون محبوب ہے؟ ہاں جی، کون ڈیر تسی پسند کردے ہو؟ کہندے نا ڈیر پیار کردے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ انہاں دے من نال سب تو زیادہ پیار کرنا۔
پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے وچوں سب تو زیادہ کس دے نال پیار کردے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے پئے قال ابوہما اودے پیو دے نال میں ڈیر پیار ہے اودے پیو دے نال ڈیر پیار کردا۔ آخری گل ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دی ملاقات ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں ہیں اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرا والد حضرت ابو بکر صدیق ہے لیکن میرا والد امام الانبیاء ہے اللہ دے نبیوں دا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں تو قرآن پڑھے ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بیان کیتا ہے کہ قیامت والے دن نیک مرداں دے نال انہاں دی نیک بیویاں ہون گیاں۔ او کیسا ویلا ہو سی گیا جدو قیامت والے دن اللہ دے نبیاں دا سردار ہو سی تے میں انہاں دے نال ہو سا۔ اللہ دا نبیاں دا سردار ہو سی نا میں انہاں دے نال، تسی حضرت علی المرتضیٰ دے نال ہو سو میں امام الانبیاء دے نال ہو سا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقام پہچانن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جنا ماواں دے شکوے حلالی دا کم نہیں، ماواں دے شکوے حلالی دا کم نہیں، ماواں دے شکوے حرامی کریں دے۔